حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں فریال اور شہرام کی زندگی میں کون سی بڑی خوشخبری آنے والی ہے، اور کیا زینیا سچ میں ماں نہیں بن سکتی یا وہ دانش کو دھوکہ دے رہی ہے، اور شانزے اور فیروز کی شادی ہو پائے گی یا نہیں۔ آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کریں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو ناظرین، فریال اور شہرام تو بہت خوشی اپنے ہنی مون کی تیاری کر رہے تھے، کیونکہ دونوں سنگاپور ٹرپ پہ ساتھ جانے والے تھے، اور فریال جو لائف میں پہلی بار آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہے وہ بھی شہرام کے ساتھ، تو وہ تو اس ٹرپ کے لیے اوور ایکسائٹیڈ تھی۔ اب نیکسٹ ڈے دونوں کی فلائٹ ہے، لیکن ایک دن پہلے ہی فریال کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ سبھی گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ نشاط بیگم کو لگتا ہے کہ چونکہ یاسمین کے جانے کے بعد فریال نے سارا گھر سنبھال رکھا ہے تو شاید تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ خیر، اب ایمرجنسی میں جب ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے تو کمپلیٹ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر بتاتی ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کے ہاں کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فریال کو کسی اچھی گائناکالوجسٹ سے چیک کروا لیں تاکہ وہ مزید ٹیسٹ کر کے کنفرم کر سکے۔ اور یہ خبر سن کے تو فریال اور شہرام کے ساتھ ساتھ باقی سب گھر والے بھی بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ شہرام کے ساتھ ساتھ اس کے پیرنٹس کو بھی شہرام کی اولاد کی بہت خواہش تھی، اور یہ خواہش فریال پوری کرنے والی ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اب شاید دونوں کا ٹرپ کینسل ہو جائے۔ بہرحال یہ ٹرپ کسی بری خبر کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھی خبر کی وجہ سے کینسل ہو رہا ہے۔ تو فریال شہرام کو دلاسا دے گی کہ پریشان نہ ہوں، ایک دفعہ ہماری اولاد دنیا میں آ جائے تو پھر ہم تینوں ہی ٹرپ پہ چلیں گے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یاسمین جو اچانک جاب چھوڑ کے چلی گئی ہے اور شہر بھی چھوڑ گئی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ نشاط بیگم فریال کو تو گھر کا کام نہیں کرنے دیں گی۔ اب نشاط بیگم چوکیدار کے ذمہ لگاتی ہیں کہ جلد سے جلد گھر کے لیے کسی ملازمہ کا بندوبست کرے، جبکہ دوسری طرف زینیا اب نئی چال چل رہی ہے۔ پہلے تو وہ یاسمین کی طرف جاتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ یاسمین شہر چھوڑ گئی ہے تو اس کے دماغ میں نیا پلان آتا ہے۔ وہ اپنی کسی جاننے والی کے تھرو ایک ملازمہ کو ہائر کرتی ہے اور اسے اچھی خاصی رقم کے ساتھ ساتھ نیا فون بھی دیتی ہے، اور پھر اسے اچھی طرح سمجھا کے نشاط بیگم کے گھر بھیج دیتی ہے، اور اسے تاکید کرتی ہے کہ تم نے گھر کی ایک ایک خبر مجھے دینی ہے۔ لیکن اصل میں زینیا اس لڑکی کو شہرام اور فریال کا رشتہ ختم کروانے کے لیے استعمال کرنے والی ہے۔ اب جب وہ لڑکی نشاط بیگم کے پاس پہنچتی ہے تو زینیا کے سکھائے ہوئے سبق کے مطابق بات کرتی ہے، جس سے اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ اس لڑکی کے پیچھے زینیا ہے۔ بہرحال نشاط بیگم اپنے چوکیدار کو لڑکی کے بارے میں باقی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کے علاقے میں بھیجتی ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ لڑکی کو فوراً ہائر کر لیا جائے گا، کیونکہ ایک تو فریال کی حالت بھی خراب ہے اور گھر میں ملازمہ کی اشد ضرورت بھی ہے۔ جب زینیا کو پتہ چلے گا کہ اس لڑکی کو کام پہ رکھ لیا گیا ہے تو وہ تو بہت خوش ہوگی، لیکن جس دن زینیا کو فریال اور شہرام کے ہونے والے بچے کی خبر ملی تو یہ خبر زینیا پر بجلی بن کے گرنے والی ہے۔ فی الحال تو جناب دانش کی ایک عدد گرل فرینڈ ہے جس کا نام شاید روزی ہے، جو کافی خوبصورت بھی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس لڑکی کو اتنا برا رول کیوں دیا گیا ہے، حالانکہ لڑکی دیکھنے میں بھی اچھی خاصی ہے اور ایکٹنگ بھی اچھی ہے۔ بہرحال لگتا یہی ہے کہ دانش نے اسے جاسوسی کے لیے رکھا ہوا ہے اور اب اسے زینیا کے پیچھے لگا رہا ہے، کیونکہ دانش کے سامنے زینیا کی جب بھی کوئی اصلیت کھل کے آتی ہے تو زینیا کچھ ایسا ڈرامہ کرتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے کہ دانش کو یوں لگتا ہے جیسے جو کچھ اس نے زینیا کے بارے میں سنا وہ جھوٹ اور زینیا سچی ہے۔ اور اس بار بھی چونکہ دانش کی بہت انسلٹ ہوئی ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ زینیا اب دانش کی وائف ہے، جبکہ زینیا کے ایکس ہسبینڈ کا اس کے منہ پر تھپڑ مارنا اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونا، دانش یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا۔
دل تو اس کا چاہتا ہے کہ ابھی کے ابھی زینیا سے رشتہ توڑ دوں، لیکن زینیا ایک دفعہ پھر دانش کو اپنی باتوں میں لے لیتی ہے۔ خیر، اب دانش روزی سے ہی کہتا ہے کہ تم مجھے زینیا کی ایک ایک خبر دو گی۔ ویسے اس ڈرامے میں لگتا یہی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسری کی خبروں میں لگا ہوا ہے۔ ایک طرف زینیا نے نئی ملازمہ شہرام کے گھر بھیجی ہے اس کے گھر کی تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے، تو ادھر دانش روزی کو ہائر کر رہا ہے زینیا کی تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ خیر، اب دانش زینیا سے اولاد کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، اور اب یہ نہیں پتا کہ زینیا سچ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور ڈاکٹر نے اسے سچ میں یہی کہا ہے کہ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، یا پھر وہ اس لیے دانش سے جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ دانش کے ساتھ یہ رشتہ نہیں نبھانا، بلکہ بہت جلد فریال اور شہرام کو الگ کر کے شہرام کو واپس اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہے۔ اور دوسری طرف جناب فیروز، اس کی ماں پر سچ میں بہت غصہ آتا ہے کہ بھائی اگر تمہارا بیٹا ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اسے پتا ہے کہ وہ آلریڈی طلاق یافتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، تو تمہیں ان کے گھر جا کے اس طرح کے اوٹ پٹانگ سوالات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فیروز کی ماں بالکل وہی حرکتیں کر رہی ہیں جو ڈرامے کے سٹارٹ میں سیرت نے کی تھیں۔ بہرحال فیروز اپنی ماں کے ان سوالات کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ چاہے میری ماں چاہے یا نہ چاہے، میں شانزے سے شادی کر کے رہوں گا، اور وہ جو بھی سیکیورٹی مجھ سے کہیں گے میں وہ دینے کو تیار ہوں۔ تو لگتا ہے کہ شاید فیروز شانزے کے گھر کی طرف ہی جا رہا ہے، جبکہ راستے میں شانزے کا میسج فیروز کو ریسیو ہوتا ہے جس میں صاف لکھا ہے کہ آپ کی امی کے بیہیویئر کی وجہ سے میرے ماما پاپا بہت ہرٹ ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں اپنی راہیں جدا کر لینی چاہیے۔ لیکن ناظرین، لگتا یہی ہے کہ فیروز ہار نہیں مانے گا اور شانزے کے گھر والوں کو یہ یقین دلا کے رہے گا کہ شانزے کی شادی اگر اس کے ساتھ ہو جاتی ہے تو شانزے ساری زندگی بہت خوش اور محفوظ رہے گی، اور اس سلسلے میں پاسبل ہے کہ فریال بھی فیروز کی گواہی دے، کیونکہ بہرحال فیروز کی آنکھوں میں فریال سچائی تو دیکھ ہی چکی ہے اور شانزے کے لیے عزت بھی دیکھ چکی ہے۔ تو ناظرین، لگتا یہی ہے کہ رائٹر کا فی الحال حد ڈرامہ ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور کہانی کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے دکھایا جائے گا کہ نئی ملازمہ کس طرح فریال اور شہرام کے درمیان میں غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں کچھ عرصے کے لیے ایک دوسرے سے دور بھی ہو جائیں، جہاں زینیا کو لگے گا کہ شاید اب اس کا کام آسان ہو چکا ہے، لیکن ادھر دانش ہے نا، جس کی زینیا کی ایک ایک حرکت پہ نظر ہے۔ جب اسے اندازہ ہوگا کہ زینیا نے کس طرح شہرام اور فریال کو ایک دوسرے سے دور کر دیا، تو مجھے یہی لگتا ہے کہ دانش ہی شہرام کے گھر جا کے زینیا کا راز کھولے گا اور اسے بتائے گا کہ آپ کے گھر میں جو ملازمہ ہے فوراً اسے کام سے نکالیں۔ وہ کس طرح میری بیوی کو آپ لوگوں کے گھر کی ایک ایک رپورٹ دیتی ہے، اور کس طرح اس نے زینیا کے کہنے پر ہی آپ میں اور فریال میں غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ تو یوں زینیا کے تمام ناپاک ارادے دانش خاک میں ملانے والا ہے، جبکہ اس سب کے بعد لگتا یہی ہے کہ دانش زینیا جیسی سازشی عورت کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا، اور ساتھ ہی اسے زمانے بھر میں ایکسپوز کرے گا تاکہ کبھی کوئی اور آدمی زینیا کے جال میں نہ پھنسے۔ اور سیرت کا انجام بھی آخر میں بھیانک ہونے والا ہے، کیونکہ سیرت خود اپنے ہاتھوں سے اپنی تمام پراپرٹی اور سیونگز لٹانے والی ہے، اور اسے بہت بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو چکا ہے۔ خیر ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا زینیا سچ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی؟ اسے اس کے کیے کی سزا ملی ہے، یا پھر وہ دانش کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔